بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی، آج ہم لوگوں نے 12واں جز جو ہے اس میں سورۃ یوسف جو ہے اس کا آغاز کیا ہے، اور یہ سورہ جو ہے یہ 12ویں جز سے لے کے 13ویں جز تک جاتی ہے، اور انشاءاللہ آج میں نے سوچا کہ اسی سورہ کی جو سٹوری ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائے۔ اور یہ ایسی سٹوری ہے کہ جتنی دفعہ انسان سنے ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو احسن القصص کہتے ہیں کہ سب سے بہترین سٹوریز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی سناتے ہیں۔ اور وہ سٹوریاں کیوں ہوتی ہیں؟ صرف محض کہانی کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ عبرت کے لیے ہوتی ہیں۔ انسان اس میں سے بہت سارے لیسنز ایکسٹریکٹ کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایکچولی 2 حدیث ہیں۔ ایک میں تو آپ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدھا حسن جو ہے وہ عطا فرمایا تھا، یعنی پوری کائنات کا حسن۔ بعض علماء نے کہا کہ جتنی بھی خوبصورتی ہے اس کا آدھا حسن جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس تھا۔ تو ایک بات تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ انتہائی خوش عقل انسان تھے، اور جتنے خوش عقل تھے اتنے ہی خوش اخلاق بھی تھے۔ اور جب صحابہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے نوبل کون ہوتا ہے، سب سے نوبلٹی والا، سب سے عمدہ انسان کون ہوتا ہے، تو آپ نے کہا یوسف علیہ السلام۔ تو اس لیے کہا یوسف کیونکہ آپ نے کہا کہ یوسف کی جو لینیج ہے وہ بہت خوبصورت ہے، کہ یوسف بھی نبی اللہ کا، یوسف کا باپ یعقوب علیہ السلام وہ بھی اللہ کا نبی، ان کے والد اسحاق علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی، اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی۔ یعنی یہ ایک نبیوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے جہاں پہ کسی اور نبی کو وہ ٹائٹل نہیں ملا کہ جہاں پہ وہ خود بھی، ان کے باپ، ان کے دادا، ان کے پردادا تک اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ تو یہ خاص اعزاز یوسف علیہ السلام کے پاس ہے، اس لیے ان کی سٹوری جو ہے وہ انتہائی خوبصورت سٹوری ہے پورے قرآن مجید میں۔ باقی ساری سٹوریاں بھی یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بڑے سارے لیسنز ہیں، لیکن یہ سورہ جو ہے اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ شروع سے آخر تک ایک ہی سورہ میں پائی جاتی ہے۔ باقی صورتیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی کہانی جو ہے وہ پورے قرآن میں آپ کو جو ہے جگہ جگہ پہ ملے گی، ایک پارٹ یہاں پہ ایک پارٹ یہاں پہ، لیکن یوسف علیہ السلام کی جو کہانی ہے یہ پوری کی پوری اسی سورہ میں آپ کو مل جائے گی۔ اور یہ ایک سوال کا جواب تھا جو کہ بنی اسرائیل نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورہ نازل ہوئی، کہ یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچے، کیونکہ وہ لوگ تو فلسطین میں ہوتے تھے۔ سارے انبیاء کا سلسلہ تو یہ جو جروسلم کا ایریا یہاں پہ تھا، تو کہا یہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے جا پہنچ گئے؟ جب ہم پڑھتے ہیں نا فرعون کے پاس بنی اسرائیل پہنچے ہوئے تھے اور فرعون نے ان کو قبضے میں لیا ہوا تھا، فرعون ان کے اوپر ظلم کر رہا تھا، تو یہ سارا معاملہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ اس کا جواب یہ ہے، یہ سورہ اس کا جواب ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ خوبصورت کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بچے سے جو کہ یوسف علیہ السلام ہے، جن کو ایک خواب آتا ہے، اور وہ خواب لے کر اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں پیارے ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے جس میں سورج، چاند اور 11 ستارے میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آف ریفلیکشن ہیں جن کو نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ابراہیم یعنی یعقوب علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنے بچے کو ڈسمس نہیں کر دیا کہ خواب تو خواب ہوتے ہیں، جاؤ بیٹا اپنا جا کے کھیلو یا کوئی کام کرو، یعنی وہ ان سے بات سن رہے ہیں، پوری بات سن رہے ہیں، حالانکہ خواب ہی ہے، لیکن باقاعدہ طور پر ان کا خواب سنا، جو جس سے شو ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ریلیشن شپ تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی 2 ازواج میں سے ایک کے 10 بیٹے تھے، اور ایک کے بیٹے ان میں سے یوسف علیہ السلام بھی تھے اور بنیامین بھی تھے، ٹوٹل آپ کے 12 بیٹے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام ان کو ویسے بڑے لاڈلے تھے، ان کے بڑے پیارے تھے ہر اعتبار سے، بچہ خوش عقل ہونے کے اعتبار سے بھی اور اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بھی۔ تو جب وہ خواب لے کر آتے ہیں تو وہ پورا ان کو ٹائم دیتے ہیں، خواب سنتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ خواب بڑا عمدہ خواب ہے، معنی اس کا جو بھی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس خواب کو تم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، کیونکہ وہ جو 10 بھائی ہیں شاید ان کے دل میں تمہارے لیے کوئی حسد ہو۔ تو انہوں نے بلیم پھر بھی بھائیوں کو نہیں کیا، کہا یہ شیطان ہے جو خبیث بیچ میں آ کے کام خراب کر دیتا ہے۔ یعنی لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، بیچ میں شیطان آ کے نہ کوئی ایسے ہی ڈاؤٹس ڈال دیتا ہے، کوئی شک ڈال دیتا ہے، تو یہ ان کو نہیں سنانا۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ جو برے خواب ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ برا خواب کسی سے شیئر کرتے ہیں شیطان اس میں ذرا چوڑا ہو جاتا ہے، شیطان سمجھتا ہے کہ بھئی میں نے کسی کو ڈرایا دھمکایا تو اب یہ خواب اپنا ساروں سے شیئر کر رہا ہے۔ اچھے خوابوں کے بارے میں آتا ہے کہ صرف ان کے ساتھ شیئر کیے جائیں جو کہ یا تو تعبیر کر سکتے ہیں اس کی صحیح طریقے سے، کیونکہ یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے خاص دیا ہوا علم ہے، اور دوسرا یہ کہ جن کو آپ سے کوئی حسد نہیں ہے یا کوئی ان کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے آپ کے ساتھ، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کریں گے، ورنہ اگر کوئی حاسد ہے ہو سکتا ہے کہ وہ غلط اس کی تعویل کر دے، یا کوئی آپ کے ساتھ یعنی آپ کو جو نا بری نظر لگا دے، کوئی ایسی بات ہو جائے۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا۔ بالآخر
کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ان کے سارے بھائی ہیں، حسد تو بہرحال ان میں تھا، اور وہ کافی عرصے سے یہ پلان کر رہے تھے کہ یوسف جو ہے نا اس کو کسی طرح سے سین سے آؤٹ کریں، اس کو ایکویشن سے باہر نکالیں. اور یہ کہتے تھے کہ یقیناً یعنی ان بھائیوں کی گمراہی کا عالم یہ تھا کہ کہتے ہیں یقیناً ہمارا باپ گمراہی کے راستے پہ ہے، کہ وہ جو ہے نا اگر ایک بیٹے کو پیار کرتا ہے، حالانکہ ٹریٹمنٹ تو سب کے ساتھ ایکول ہے، ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یعقوب علیہ السلام انفیئر ٹریٹمنٹ کرتے ہوں گے، لیکن محبت ظاہر سی بات ہے بچوں میں کسی ایک سے زیادہ کسی سے کم ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے ٹریٹمنٹ بہرحال ایکول کرنا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا چونکہ یہ یوسف جو ہے یہ بیچ میں آگے، اس کو ہمیں نکالنا پڑے گا. تو انہوں نے اس کا مرڈر پلان کرنا شروع کیا، قتل کر دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں. پھر ان میں سے ایک جو غالباً بڑا بھائی تھا، اس نے کہا کہ بھائی قتل کرنا تو شاید تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، ایسا کرتے ہیں کسی کنویں میں جا کے اس کو پھینک دیتے ہیں. اور پھر انہوں نے پورا پلان کرتے ہوئے اپنے والد کے پاس گئے اور کہا کہ ہم یوسف کو سیر کے لیے لے جانا چاہتے ہیں، کہیں پکنک پہ جا رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کو یہ بات کھٹکی کہ یہ شاید کوئی بات نہ صحیح مطلب ہے نہیں، اور شاید اس میں کوئی اور ہو، اور انہوں نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ بیٹا مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ تم اس کو ساتھ لے جاؤ، تمہاری توجہ کہیں اور ہو جائے اور کوئی بھیڑیا اس کو کھا نہ جائے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو نوجوان ہیں، ہٹے کٹے جوان ہیں، ہمیں ایک بھیڑیا نے کیا کہنا ہے. تو بہرحال وہ ان کو ساتھ لے گئے، اور پھر یہی ہوا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جا کے پھینک دیا. اب آپ سوچیں کہ جب آپ کے سگے، آپ کے اپنے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کریں اور کس طرح پھینکا ہوگا، اس کے بارے میں بھی انسان سوچ ہی سکتا ہے کہ جہاں پہ ان کو پہلے ٹیز کیا، ان کو تنگ کیا، ان کی قمیض اتار دی، کیونکہ قمیض اتار کے ساتھ لے کے آئے تھے، قمیض اتار دی، اب ان کو چھیڑ رہے ہیں، اور پھر فائنلی ان کو تنگ کرتے کرتے سارے بھائیوں نے ارد گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے، اور پھر یوسف علیہ السلام کو وہ کنویں میں دھکا دے دیتے. اب ان کی بلا سے وہ زخمی ہو جاتے، کوئی ہاتھ بازو ٹوٹ جاتا، ان کو یہ غرض نہیں تھا. انہوں نے کہا ڈائریکٹ قتل کرنے سے یہ بہتر ہے، کیونکہ ڈائریکٹ قتل جو ہے نا رات کو ہماری نیندیں اڑ جانی ہے، کیونکہ اگر ہم نے ڈائریکٹ قتل کر دیا تو یہ ہے کہ بس کنویں میں گر گیا، اب وہاں پہ چاہے یہ مر جائے، چاہے جو بھی ہو اس کے ساتھ، وہ ہمارا اب کام نہیں ہے، ہم نے تو اپنی طرف سے بس کنویں میں دھکا ہی دیا تھا، آگے وہ بس پھر اللہ پہ جو بھی ہوگا. اور یہ کہتے تھے اپنے آپ سے کہ اس کے بعد ہم توبہ وغیرہ کر کے صالحین میں ہو جائیں گے. یعنی اتنے تیز تھے، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ چلو یہ برائی کریں گے نا، بہت کبیرہ گناہ کر کے توبہ شوبہ کر کے ہم صالحین میں سے ہو جائیں گے. اچھا اب ہوا یہ کہ کنویں میں پھینکنے کے بعد یوسف علیہ السلام کے ذرا پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ ایک بہت چھوٹی عمر کا لڑکا جو ہے، وہ 8-9 سال کا، وہ کنویں کے اندر اکیلا ہے، قمیض بھی نہیں ہے، ٹھنڈا کنواں ہے، اور وہ اندر ویٹ کر رہا ہے. اور یہ جو کل ہم نے بات کی تھی نا اللہ تعالیٰ پر توکل کی، کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو ذرا دماغ میں دہرائیے گا کہ یوسف علیہ السلام اس وقت کنویں میں، ان کو کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا کہ میں یہاں سے باہر کیسے نکلوں گا، یا کیا میں یہیں پہ مر جاؤں گا بغیر کھانے پیے. تو اب یہ کیا کرتے ہیں، ان کی قمیض لے کے جاتے ہیں اور کسی اور جانور کا خون اس پہ لگا کر روتے روتے گھر آتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، جس کا آپ کو ڈر تھا وہی نکلا. یعنی کہ اس میں یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی جو کریٹیوٹی ہے وہ بھی کوئی اتنی نہیں تھی، کہ جو ابا جان نے بہانہ سوچا ہوا تھا وہی انہوں نے آگے سے کوٹ کر دیا. یعنی کوئی نیا بات بھی لے کے نہیں ہے، بس وہی کہتے کہ جی وہ بھیڑیا ہی کھا گیا اس کو. اور خون میں وہ جو ہے نا وہ قمیض لے کر آئے اور روتے ہوئے آئے. ہمارے اسلاف میں بعض لوگ یہ بات کہتے تھے کہ جب ان کے پاس کوئی قاضی ہوتے ہمارے اسلاف میں، اور ان کے پاس ایک کیس آتا اور کوئی شخص روتا ہوا آتا اور اپنا کیس پریزنٹ کرتا، تو کبھی ایسا ہوا کہ اس کے خلاف فیصلہ دے دیا، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ بندہ تو رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، آپ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا. تو وہ اکثر کہتے تھے کہ بھئی یوسف کے بھائی بھی رویا کرتے تھے، تو رونا کسی کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ جی چونکہ وہ رو رہا تھا اس لیے وہ صحیح ہوگا. تو اگر یہ بات ہوتی تو پھر یوسف کے بھائی تو سب سے زیادہ رو رہے تھے، اور وہ روتے ہوئے قمیض لے کر آئے. اور اس ٹائم پر یعقوب علیہ السلام جن کے جگر کا ٹکڑا جو ہے اس کی قمیض آپ لا کے دے رہے ہو خون سے بھری ہوئی، اور کہہ رہے ہیں وہ فوت ہو گیا. تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اس پہ صبر کروں گا. یعنی وہ سمجھ گئے تھے کہ دال میں کچھ کالا ہے یا شاید پوری دال خراب ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، میں اس کے اوپر صبر کروں گا، اور انہوں نے کچھ نہیں کہا. یہاں پر ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ نظر آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام چاہتے تو اپنے بیٹوں کو دھتکار کے باہر نکال دیتے، ان کو مارتے پیٹتے باہر نکال دیتے، لیکن ان کو پتا تھا کہ دیکھیں یہ ٹین ایجرز ہیں، یہ سارے ٹین ایجرز ہیں، 19 18 شاید اس سے بھی اوپر کی عمر کے والے ہوں گے. تو انہوں نے کہا یہ ٹین ایجرز ہیں، ان کو میں اپنے سے دور کر کے ہدایت سے دور کر دوں گا. تو یقیناً یہ گمراہی پہ ہیں، یقیناً انہوں نے غلطی کی ہے، یقیناً ان سے گناہ ہوا ہے اور کبیرہ ہوا ہے، لیکن اگر ان کو ہدایت ملے گی تو میرے تھرو ہی ملے گی، تو میں یہ دروازہ ان پہ بند نہیں کرنا چاہتا. تو آپ خاموشی سے علیحدہ ہو گئے. اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ پراپر رسپانس دیتے ہیں سچویشن کا، آپ ریئیکٹ نہیں کر رہے، آپ رسپونڈ کر رہے ہیں سچویشن میں. تو فائنلی جو ہے وہ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں. اور اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ
یوسف علیہ السلام جو کنویں میں انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی شاید میرے ساتھ کچھ ہو جائے، وہاں سے قافلہ گزرا کئی دنوں کے بعد، اور انہوں نے جب اندر پانی نکالنے کے لیے کوشش کی تو جب بالٹی اندر ڈالی تو اندر سے یوسف علیہ السلام باہر نکلے. تو جو بندے وہ جو کاروان جا رہا تھا، یہ لوگ مصر کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے کہا بھئی ہمیں تو مفت میں غلام مل گیا، اس کو ہم لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور کتنا خوش شکل لڑکا ہے، اس کے تو اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے. تو وہ ان کو پکڑ کے یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر چلے گئے. اب مصر کے بازار میں جو ہے یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا بیچنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے وہاں پہ سلیو مارکیٹ ہوتی تھی. سلیو مارکیٹ جو لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی بندہ تگڑا ہو جو ہمارے گھر میں خادم لگ جائے، کچھ اس طرح ہو جائے، کوئی آ کے پرچیز کر لے، تو سلیو ٹریڈ ہوتا تھا وہاں پہ. اب وہاں پہ عزیز مصر جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پہ ایک دن، اب کتنا عرصہ گزر گیا ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن کافی عرصے کے بعد اب وہ جب وہاں فائنلی مصر پہنچ گئے، اور اب یہ سلیو مارکیٹ میں بھی کافی عرصے سے ہیں، تو فائنلی عزیز مصر جب وہاں پہ آتا ہے تو وہ اپنے یعنی بہت ہائی پرائس دے کر اپنے حساب سے، حالانکہ کوئی قیمت انسان کی قیمت جھکا نہیں سکتی، لیکن اپنی طرف سے بڑی ہائی پرائس دے کر اس نے یوسف علیہ السلام کو لے لیا کہ میں اس کو اپنا خادم رکھوں گا، اور اپنی بیوی سے بھی کہا کہ یہ ہمارے لیے بڑا اچھا ثابت ہوگا. اب یہ عزیز مصر کے گھر کے اندر یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ ایک خادم کے طور پہ کام کر رہے ہیں. کئی عرصہ گزرنے کے بعد اب جو عزیز مصر ہے اس کی بیوی بھی جوان تھی. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کی بیوی جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ جی اتنا خوش شکل نوجوان ہے، تو اس کا دل ان پہ آنے لگتا ہے، اور وہ کئی طریقے سے کوشش کرتی ہے کہ میں کوئی ڈورے ڈالوں ان کے اوپر، کوئی بات ایسی کروں کہ ہم دونوں آپس میں اکیلے ہوں. اب یہ ایسی عورت ہے جس کے پاس پاور بھی ہے، اتھارٹی بھی ہے، خود بھی وہ خوبصورت ہے، اور اگر ظاہری بات ہے کوئی بھی ریلیشن شپ ان کا ہوگا تو وہ کسی کو پتہ نہیں چلنا، کیونکہ گھر کی بات ہے، یعنی گھر کے باہر سے کوئی شخص نہیں آ رہا. تو یہ ساری باتیں ہیں، اور جب فائنلی وہ اس سے رہا نہیں جاتا، اور ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ اس نے کئی دفعہ ایڈوانسز کیے ہوں گے اور یوسف علیہ السلام نے اگنور کر دیا ہوگا، تو فائنلی وہ اس جگہ پر پہنچ گئی کہ اس نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ہے نا مجھے اب زبردستی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. کیونکہ کوئی بھی عورت اس طرح سے کسی کے اوپر ایک دم سے اپنے آپ کو حملہ آور کر دینا اور اپنے آپ کو مسلط کر دینا کوئی بھی نہیں کرتا. تو اس کے لیے ازیوم کیا جا سکتا ہے کہ اس نے کئی دفعہ کوشش کی ہوگی، لیکن یوسف علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے ہر دفعہ کچھ اور یعنی بہانہ کر کے یا کچھ کہہ کے نہ کر دیا. اب فائنلی جو ہے اس کو لگتا ہے کہ مجھے اس کے اوپر زبردستی کرنی پڑے گی، اور جب وہ دیکھتی ہے کہ جی گھر خالی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اکیلے ہیں، تو وہ یوسف علیہ السلام کو پکارتی ہے کہ تم میری طرف آؤ. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں معاذ اللہ، یہ میں کبھی بھی نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو وہ باقاعدہ طور پر یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگتی ہے کہ تم اب مجھ سے نہیں بھاگ سکتے. یوسف علیہ السلام فرار ہوتے ہیں، اس نے کمرے کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں. جب وہ فرار ہوتے ہیں، یوسف علیہ السلام جب دروازے تک پہنچتے ہیں تو وہ ان کی قمیض کو نوچ لیتی ہے، اور وہ قمیض پیچھے سے پھٹ جاتی ہے، اور جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے تو آگے عزیز مصر کھڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور اس کا ریلیٹو کھڑا ہوا ہے. اب یہ سین جو ہے کہ عزیز مصر بھی کھڑا ہوا ہے، اس کا ایک ساتھ کوئی خاندان کا شخص بھی کھڑا ہوا ہے، سامنے یوسف علیہ السلام ہے قمیض کے بغیر، اور جو قمیض ہے وہ عزیز مصر کی بیوی کے ہاتھ میں. اب عزیز مصر بڑا پریشان ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. تو اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام کچھ بھی کہتے تو وہ جو زلیخا ہے وہ الزام لگا دیتی ہے، عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ الزام لگا دیتی ہے یوسف علیہ السلام کہ یوسف علیہ السلام نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، یوسف علیہ السلام نے میرے ساتھ زیادتی کی اور انہوں نے میرے پہ حملہ کیا. تو یوسف علیہ السلام ابھی کچھ کہنے لگے تھے کہ وہ جو ان کا ساتھ جو خاندان سے بندہ آیا ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی اب یوسف علیہ السلام بھی ایک طرح سے اپنے آپ کو بے گناہ کہہ رہے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو بے گناہ کہہ رہی ہے، لیکن یہ معاملہ ہمارے سامنے ہے. تو اس نے کہا کہ جس طرح فورینزک ڈیٹیکٹیوز ہوتے ہیں نا، سرکمسٹینشل ایویڈنس دیکھی جاتی ہے، تو اس نے کہا کہ جی سرکمسٹینشل ایویڈنس ہم دیکھیں گے. ایویڈنس یہ دیکھیں گے کہ قمیض جو ہے وہ اگر تو فرنٹ سے پھاڑ دی گئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یوسف جو ہے وہ حملہ آور تھا، اور اگر بیک سائڈ سے جو ہے اس کو ٹیئر کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تمہاری بیوی جو ہے شی از دا ون ٹو بلیم، قصور سارا اس کا ہے. تو جب دیکھا جاتا ہے قمیض کو تو قمیض جو ہے وہ بیک سے اس کے اوپر پورا ٹیئر آیا ہوا ہے کہ کسی نے پیچھے سے نوچا ہے، اور نظر یہ آ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام تو آگے بھاگ رہے تھے. تو پھر اس کے اوپر جو عزیز مصر ہے وہ اپنی بیوی کو کچھ خاص جھڑکتا نہیں ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ نا اتنے الٹرا ماڈرن تھے کہ جس کو پتہ بھی چل گیا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس نے کسی پہ اٹیمپٹڈ ریپ کیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے دیکھو تم سے خطا ہو گئی ہے، یعنی گناہ کبیرہ بہت بڑا تمہارے سے بہتان، یا وہ طیش میں آ جاتا یا غیرت اس کی جاگ جاتی. بالکل یہ غیرت لیس آدمی تھا، ٹھیک ہے، غیرت لیس آدمی تھا. اور اس نے کہا چلو تم سے خطا ہو گئی، اللہ سے معافی مانگ لینا، کوئی معاملہ تمہارا ٹھیک ہو جائے گا. اچھا اب یہ بات جو ہے نا چونکہ اتنی بڑی فیملی کے اندر عزیز مصر کے گھر کی خبر ہے تو گوسپ تو آپ کو پتہ ہے پھیل جاتی ہے. اب یہ خبریں جو ہیں یہ لوگوں میں پھیلنا شروع ہوئیں، لوگوں نے آگے بات پھیلانا شروع کی. پتہ چلا کہ جی عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ اپنے خادم پہ عاشق ہوئی ہے،
اب یہ ساری جو وہ جو ہوتے ہیں نا کمیٹی پارٹیز والی آنٹیز ہوتی ہیں، ان میں یہ بات پھیل گئی، وہ جو کمیٹی پارٹی پہ آتی ہے ان میں ساری یہ بات پہنچ گئی کہ بھئی عزیز مصر، اچھا عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ اپنے خادم پہ لٹو ہوئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا کون سا خادم آ گیا؟ اب یہ باتیں گھومتی پھرتی عزیز مصر کی بیوی زلیخا تک بھی پہنچ گئی کہ جی آپ کے بارے میں نا مارکیٹ میں یہ رومر عام ہوا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم ایک اور کمیٹی پارٹی رکھ لیتے ہیں، ہم ایک اور کافی پارٹی رکھ لیتے ہیں. تو اس نے ایک بڑی سوفسٹیکیٹڈ سی کافی پارٹی پہ ان ساری خواتین کو دعوت دی. اب ساری خواتین کافی کم اور گوسپ زیادہ سننے آئی ہوئی تھی. کافی کا شوق نہیں تھا، یہ تھا کہ بھائی جا کے پوچھتے تو ہیں وہ خادم کہیں آئے گا، دیکھتے تو ہیں آخر کس پہ فدا ہوئی ہے یہ. تو کیا ہوا، عزیز مصر کی بیوی کو بھی معلوم تھا کہ یہ کیوں آئی ہیں ساری عورتیں. تو ان کو ساروں کو اس نے بٹھا دیا اور اس ٹائم پہ ان کو فروٹ بھی سرو کر دیا، چھریاں بھی پکڑا دی کہ جی آپ پھل فروٹ کھائیں. اتنی دیر میں جب انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پھل پکڑے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں چھریاں تھیں، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو آواز دی کہ یوسف ذرا آ کے کوئی سامان اٹھا لینا، کوئی چیز لے جانا، کوئی برتن اٹھا لینا. تو یوسف علیہ السلام جب اندر داخل ہوتے ہیں تو ساری خواتین یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھتی ہیں. اور جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا تو ان کو احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھوں کو بھی کاٹ ڈالا، یعنی اپنے ہاتھوں پر بھی کٹ لگا دیے، کیونکہ اتنی زیادہ وہ محب ہو گئی یوسف علیہ السلام کے اندر، جسے کہتے ہیں نا آ سٹرک ہو جانا یا سٹار سٹرک ہو جانا، کہ اتنا حسین انسان کیسے ہو سکتا ہے. یوسف علیہ السلام تھے تو بہت ہی انتہائی خوش شکل تھے. تو وہ اتنی آ سٹرک ہوئی اور پھر ان کو لگا کہ نہیں، پھر اگر عزیز مصر کی بیوی اس پہ فدا ہوئی ہے تو پھر تو شاید بنتا ہی ہوگا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو واپس بھجوا دیا. یوسف علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ اس ذلت سے تو میرے لیے جیل بہتر ہے، کہ اس سے بہتر ہے کہ میں اس سے پہلے کہ مجھے کسی اور فتنے میں ملوث کریں، یا اللہ اس سے تو میں کسی سجن میں چلا جاؤں، کسی جیل میں چلا جاؤں، وہ بہتر ہوگا. اسی رات کو زلیخا جو ہے وہ عزیز مصر سے کہتی ہے کہ بھئی یوسف جو ہے نا اس نے میری ناک کٹوا دی ہے اور اس نے جو رومر پھیلا ہوا ہے آپ اس کو جیل بھیج دیں، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ میں اگریسر نہیں تھی، یہ اگریسر تھا. سمجھ رہے میری بات؟ یعنی کہ وہ یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ اتنا حسین و جمیل شخص جو ہے وہ میرے پہ فدا ہوا تھا اور اس لیے اس کو جیل بھجوایا جا رہا ہے. تو اس لیے کہا کہ آپ فوراً سے پہلے، اب چونکہ کمیٹی پارٹی ہو چکی ہے اور ساری خواتین نے اس کو دیکھ لیا ہے، اب میں اپنے سٹیٹس کو یوں بڑھاؤں گی کہ آپ اس کو جیل بھجوا دیں. تو اب پتہ چلے گا کہ دیکھو قصوروار تھا تو جیل گیا ہے نا. یعنی کہ اتنا حسین و جمیل نوجوان جو اتنے اچھے اخلاق والا، اتنے اچھے کردار والا، یہ مجھ پہ فدا ہوا تھا اور اس نے میرے پہ اٹیمپٹ کیا تھا، اس لیے اب اس کو ہم نے جیل بھجوا دیا. یوسف علیہ السلام جو ہے اگلے دن ان کو جیل بھجوا دیا جاتا ہے. اب یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، جیل میں بھی اللہ پر توکل کر رہے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں. دو ان کے ساتھ سیل میٹس ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس آتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو کیا دیا تھا، تعویل الاحادیث، ہم نے اس کو خوابوں کی تعبیر سکھائی تھی. یعنی یوسف علیہ السلام کی ایک بڑی خاص بات یہ تھی کہ وہ انٹرپریٹیشن آف ڈریمز جانتے تھے، جو کہ بڑا خاص علم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم دیا. اب یہ بات جیل میں پھیل گئی کہ بھئی یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کو انٹرپریٹیشن آف ڈریمز آتی ہے. تو دو شخص جو ان کے ساتھ پریزن میٹس تھے، ان میں سے وہ دونوں آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ سے کچھ خواب کی تعبیر سننا چاہتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے اس کو دعوت کی اپرچونٹی سمجھتے ہوئے، اور یہ دعوت کے اسلوب ہے، انبیاء کا کام ہے کہ وہ صرف آپ کو یعنی اس قسم کی سروس نہیں دے رہے بلکہ وہ آپ کو اللہ سے جوڑ رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے ان سے کچھ سوال پوچھے کہ سر پہلے میں جواب دیتا ہوں، ابھی ہمارا کھانا آنے والا ہے، کھانا آنے سے پہلے میں آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر سنا دیتا ہوں. تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ ایک اللہ کی عبادت اچھی ہوتی ہے یا بہت سارے اللہوں کی یا بہت سارے خداؤں کی عبادت اچھی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ایک اللہ کی عبادت. تو انہوں نے اس اپرچونٹی کو بھی، جیل میں ہوتے ہوئے بھی اپنے اوپر ریپ کا کیس بنا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ اب دین کی دعوت نہیں چھوڑ رہے، دین کی دعوت چھوڑ رہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کا فوکس کتنا، یعنی ایک تیر کی طرح فوکس ہے ان کا، کہ میرا جو کام ہے نا وہ لوگوں کو دین کی بات بتانا ہے. تو جو بھی الزام ہے اللہ ڈیل کر لے گا. کل ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جتنی عزت ہے وہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، سب عزت اللہ کے ہاتھ میں. تو پھر عزت اللہ دینے والا، میں اگر آ گیا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، میں نے اپنا کام کرنا ہے. تو آپ نے دین کی دعوت دی، اللہ کے بارے میں ان کو انٹروڈیوس کروایا. اس کے بعد انہوں نے کہا اب میں تمہیں بتاتا ہوں تعویل اس حدیث کی جو تم نے مجھ سے پوچھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے وہ شخص جس نے کہا کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب بنا رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگوروں کو پریس کر کے شراب بنا رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر ایک ٹوکرا ہے، اس ٹوکرے میں روٹی ہے اور پرندے آ کے اس ٹوکری میں سے کھا رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ پہلے والے کو کہ تمہاری جو خواب ہے اس کی تعویل یہ ہے کہ تم یہاں سے بہت جلد آزاد ہو جاؤ گے اور تم جو بادشاہ ہے اس کے خاص خادم بنو گے اور تم اس کو اپنے ہاتھ سے شراب یا کوئی مشروب پلایا کرو گے. اس نے کہا زبردست، میرے لیے تو خوشخبری ہے.
دوسرے کو یہ بولا کہ تم جو ہے انفارچونیٹلی تمہیں یہاں پہ ایگزیکیوٹ کر دیا جائے گا, تم یہاں سے نہیں نکلو گے, اور تمہاری جو ڈیڈ باڈی ہے اس کے اوپر سے چڑیاں تمہارا سر کھا رہی ہوں گی, تمہارا عالم یہ ہوگا. اور واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ ایک ان میں سے جو ہے وہ اگلے دن ہی ایگزیکیوٹ ہو گیا, اور اس کے جو باڈی ہے اس کی جو ہینگ ہوا تھا جہاں پہ, وہیں پہ پرندے آ کے اس کے گوشت کو کھا رہے تھے سر سے, اور دوسرا جو ہے وہ کچھ ہی دنوں میں آزاد ہو گیا. لیکن آزادی سے پہلے اس کو یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ جب تم یہاں سے نکلو گے تو مجھے بھول نہ جانا, بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا کہ میں یہاں پہ رانگ فلی اکیوزڈ ہوں, عزیز مصر نے مجھے غلط الزام میں لگا کے یہاں پہ بھیجا ہوا ہے. اس نے کہا بے فکر ہو جائیں, آپ نے مجھے اتنی اچھی بات بتائی ہے, میں ضرور آپ کا کیس پٹ اپ کروں گا. اچھا, وہ بندہ رہا تو ہو گیا, اور وہ بادشاہ کا مشیر بھی لگ گیا, بادشاہ کا خاص خادم بھی لگ گیا, بادشاہ کو سرو بھی کرنے لگا. لیکن شیطان نے اس کو بھلا دیا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا اس کو کہا تھا. اب یوسف علیہ السلام پتہ نہیں کتنے سال جیل میں مزید رہے, اور پھر فائنلی کیا ہوا کہ ایک دن پتہ نہیں کتنے سال بعد واللہ عالم ایک دن بادشاہ کو خواب آتا ہے, اور بادشاہ کہتا ہے کہ اپنے سارے مشیروں کو اکٹھا کرتا ہے, سارا جو انٹوراج ہے اس کو سب کو اکٹھا کرتا ہے, اور کہتا ہے بھائی میں نے ایک بڑا عجیب خواب دیکھا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا خواب دیکھا ہے؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جی 7 پتلی گائے جو ہیں وہ 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ 7 چھلی کے پیس جو ہیں وہ فریش ہیں, سبز رنگ کے ہیں, اور 7 میں نے دیکھے ہیں جو بالکل سوکھے ہوئے ہیں. تو اس کی مجھے تعویل بتاؤ. اب ہر مشیر اپنی اپنی بتا رہا ہے, لیکن بادشاہ سیٹسفائی نہیں ہو رہا کہ نہیں یہ تم لوگ ایسے ہی بس ہوائیاں چھوڑ رہے ہو, ایسی غلط باتیں کر رہے ہو, یہ نہیں ہے, یہ مطلب نہیں ہے. پھر وہ جو اس کا خادم ہوتا ہے جو پہلے جیل میں تھا, اس کو ایک دم سے خیال آتا ہے کہ او میں تو یوسف کا بھول ہی گیا کہ بھائی میں نے آپ کو بتانا تھا یوسف کا کہ وہ کتنے عرصے سے وہ جیل میں, وہ تعویل الحدیث اس کو پتہ ہے, تو میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں. اب وہ خاص طور پر جاتا ہے یوسف علیہ السلام کے پاس, بادشاہ کہتا ہے ہاں اس کو میرے پاس لے کے آؤ, اگر اس نے تعویل اس کی کر دی میرے خواب کی تو میں اس کو رہا کر دوں گا. اب یوسف علیہ السلام پتہ نہیں کتنے عرصے سے جیل میں ہے. اندازہ لگائیں کہ جب ان کے پاس ایک بندہ جاتا ہے کہ جی آپ کی رہائی کا آرڈر آ گیا, اگر آپ بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کر دیں. یوسف علیہ السلام کو 100% یقین ہے خواب کی تعبیر تو میں بتا دوں گا, لیکن آپ کہتے ہیں میں نے جیل سے نہیں جانا, کہتے ہیں کیوں, کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں جب تک میرا نام کلیئر نہیں ہوگا میں جیل میں رہنا پسند کروں گا. میرے اوپر اس وقت الزام لگا ہوا ہے ریپ کا, میں اس الزام کو جب تک بادشاہ سے کہو ان ساری عورتوں کو بلایا جائے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے, اور ان سے پوچھیں کہ اس دن کیا واقعہ ہوا تھا, اور پھر اس عورت کو بھی بلائیں جس نے میرے پہ الزام لگایا تھا اور اس سے پوچھیں, اور جب تک میرا نام کلیئر نہیں ہوگا میں یہاں پہ رہنا پسند کروں گا. آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوسف علیہ السلام کی اس موقع پہ تعریف کی, جب آپ نے کہا نا کہ یوسف علیہ السلام کی ڈٹرمنیشن آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جس کو رہائی کا آرڈر آ گیا, پتہ نہیں ایک بندہ رانگ فلی اکیوزڈ ہے, اور اس کو نہ صرف رہائی کا آرڈر ہے بلکہ آرڈر یہ ہے کہ وہ بادشاہ کا کوئی خاص بندہ بن جائے گا, اس کے اوپر بادشاہ بہت نوازے گا. کہہ رہے ہیں مجھے کوئی آپ کے نوازنا نہیں چاہیے جب تک میری عزت, میرا نام کلیئر نہیں ہو جاتا. بادشاہ جو ہے وہ ان کی بات مانتے ہوئے پوری ایک کمیٹی بلاتا ہے, وہ ساری خواتین کو ڈھونڈ کے بلایا جاتا ہے, اور پھر زلیخا کو بلایا جاتا ہے, اور پھر ان کا پراپر ٹرائل ہوتا ہے. اور اب چونکہ بہت عرصہ گزر چکا ہے تو اب زلیخا جو ہے وہ ایڈمٹ کر دیتی ہے کہ ہاں اصل میں بات یہ ہے کہ یوسف بے قصور ہے, بات اصل میں یہ ہے کہ اٹیمپٹ میں نے کیا تھا. اب اس کے بعد زلیخا کا جو بھی ہوا یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن یوسف علیہ السلام کا نام کلیئر ہو گیا. اب یوسف علیہ السلام جب باہر آتے ہیں تو وہ بادشاہ جب خواب دوبارہ سے سناتا ہے ان کو, تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے اوپر ابھی جو 7 سال ہیں وہ بڑے خوشحالی کے آنے والے ہیں, لیکن ان 7 اچھے سالوں کے بعد جس میں آپ کو بہت پراسپیرٹی ہوگی, آپ کی فصلیں اگیں گی, بہترین آپ کو اناج اور غلہ ملے گا, اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے آنے والے ہیں جس میں بالکل ڈراؤٹ اور فیمن ہوگا اور کھانا ختم ہو جائے گا, بالکل ساری فصلیں ختم ہو جائیں گی. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس ٹائم پہ بڑی اچھے طریقے سے مینجمنٹ کرنی ہوگی اپنے غلے کی, اپنے سٹاک کی. بادشاہ نے کہا اگر مینجمنٹ کرنی ہے تو آپ کیوں نہیں مینیجر بن جاتے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں اس ٹاپک کے بارے میں علیم بھی ہوں اور حفیظ بھی ہوں کہ میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا, اور میں اس کے بارے میں جانتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو چھلیاں ہیں ان کو آپ نے اسٹوریج میں رکھنا ہے, یعنی آپ نے کیا کرنا ہے جب 7 سال خوب اناج غلہ آ رہا ہوگا تو آپ نے کچھ پورشن استعمال کرنا ہے, باقی سارا اسٹوریج میں جائے گا. اور اسٹوریج میں کیسے جائے گا؟ دانے علیحدہ نہیں کرنے چھلی سے, چھلیوں کو اپنے پیکنگ میں رکھنا ہے آپ نے, جس طرح سے ان کے اوپر چھلکا لگا ہوا ہے چھلکے سمیت آپ نے پیک چھلیاں رکھنی ہیں, اس طرح وہ خراب نہیں ہوگی. یہ ان کی حکمت تھی کہ چھلیاں اس طرح خراب نہیں ہوگی. اسی طرح سے ان کو آپ اسٹوریج میں رکھتے جائیں اور اپنا غلہ اناج جو ہے اس کو سیو کریں, اور بہت تھوڑا پورشن جو ہے وہ استعمال کریں جتنا ہمیں بس ضرورت کے تحت ہے. تو کیا ہوا کہ بالکل اسی اسٹریٹجی پہ
اب یوسف علیہ السلام جو ہے وہ سمجھ لیں کہ فائنانس منسٹر لگے ہوئے ہیں. یوسف علیہ السلام مصر میں فائنانس منسٹر ہے اور وہ پوری یہ فائنینشیل مینجمنٹ کر رہے ہیں. 7 سال خوشحالی کے سٹاک سیو کیا جا رہا ہے اور کچھ استعمال ہو رہا ہے. اب ہوا یہ کہ جب اگلے 7 سال آتے ہیں اور ڈراؤٹ صرف مصر میں نہیں آیا, مصر کے ارد گرد جتنے علاقے ہیں سب میں ڈراؤٹ آ گیا. اب ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ سارے لوگ جو ہیں وہ اب مصر کا رخ کر رہے ہیں کیونکہ مصر کے پاس غلہ اناج پڑا ہوا ہے. یوسف علیہ السلام فائنانس منسٹر ہے, وہ اب کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے ایک پالیسی بنائی. پالیسی یہ ہے کہ دور علاقوں سے بھی اگر کوئی لوگ ہم سے اناج لینا چاہتے ہیں ہم آپ کو ایکسٹرا اسپیشل ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پہ دیں گے. یعنی جو ایک ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پہ تو لوگ کیا کرتے ہیں, ہارڈنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد یعنی ڈبل ٹرپل پرائس پہ بیچتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پہ دیں گے, نوئنگ فلی ویل کہ حالات ابھی جو ہے نا کوئی خوشگوار حالات نہیں ہے, بڑے ناساز حالات ہیں, اور ان حالات میں بھی ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پہ دیں گے. لیکن جس فیملی کے جتنے بندے آئیں گے ان کو ایک بوری ہم پکڑا دیں گے. جس طرح ہر بندہ آئے گا, اگر آپ 10 بندے لاتے ہیں 10 بوریاں دے دیں گے, لیکن بندے سارے آئیں تاکہ ہر بندے کی وہ مردم شماری ہو اور ہم ڈیٹا کلیکٹ بھی کریں کہ جی ان کو ہم نے اتنا غلہ دیا ہے اتنا دیا ہے, تاکہ کوئی چیٹنگ یا فراڈ یا کرپشن کا کیس نہ ہو. تو یہ ساری مینجمنٹ یوسف علیہ السلام کرے. اب آپ ان کی ذہانت کا بھی اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے انہوں نے پورا ایک میکنزم ڈیوائز کیا ہے, اور کتنا خوش ہوگا بادشاہ کہ میں نے اس کو اپوائنٹ کرنا میرے لیے کتنی بڑی یعنی سعادت کی بات تھی کہ اس بندے کو میں نے اپوائنٹ کیا. تو یہ اب ساری مینجمنٹ چل رہی ہے, کئی سال اب وہ گزر رہے ہیں خشکی کے. اب کرتے کرتے ہوا یہ کہ فلسطین تک ڈراؤٹ پہنچ گیا. فلسطین میں کہاں, جہاں یوسف علیہ السلام کے بھائی ہوا کرتے تھے اور جہاں پہ یعقوب علیہ السلام ہے. اب وہاں پہ بھائیوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی مصر میں کوئی فائنانس منسٹر ہے, بہت ہی نیک انسان ہے, بہت ہی اچھا انسان ہے, لوگوں کو ڈسکاؤنٹ پہ غلہ اناج بھی دے رہے ہیں اور یعنی بہت ان کی خدمتیں بھی کر رہا ہے, بہت خاطر تواضع بھی کر رہا ہے اور بہترین طریقے سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ 10 بھائی جو ہیں وہ روانہ ہو گئے اپنا کیراوین لے کے کہ جی ہم وہاں پہ جاتے ہیں, اور جا کے کیونکہ پتہ تھا کہ جی جتنے بندے آئیں گے اس حساب سے بوریاں مل رہی ہیں. اب جب وہاں پہنچتے ہیں اور یوسف علیہ السلام سے ملتے ہیں, یوسف علیہ السلام اپنے 10 بھائیوں کو آخری دفعہ جب ملے تھے تو کنویں میں پھینک رہے تھے. یہ وہ ٹائم تھا جب انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا, تب تو چھوٹے بچے تھے, اب تو وہ جوان ہو چکے. تو یوسف علیہ السلام نے تو بھائیوں کو پہچان لیا, لیکن بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا. یوسف علیہ السلام نے ان کو بڑی اچھے طریقے سے ان کو ڈیل کیا, خوب خاطر تواضع بھی کی, بلکہ کیا کیا کہ ہر بھائی کو اپنا اپنا سامان دینے کے بعد ان کا تھوڑا سا پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو, کہاں سے تعلق ہے. انہوں نے بتایا کہ جی ہم لوگ 11 بھائی ہیں اور ہمارا ایک بھائی وہاں پیچھے اس کو لے کے نہیں آیا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اگلی دفعہ اس بھائی کو ضرور لے کے آنا, بنیامین کو ضرور لانا, اور تب اس کو لے کے آؤ گے تو میں تمہیں اور بھی دوں گا انشاءاللہ, کیونکہ ابھی تم لوگ 10 ہو تو تم ایک اور بوری لے جانا اور بھی تمہیں نواز دوں گا. تو یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ نہ صرف ان کو غلہ اناج دیا بلکہ پیسے بھی چپکے سے ان کے سامان میں واپس ڈال دیے. جو پیسے انہوں نے دیے تھے سامان خریدنے کے, وہ پیسے بھی واپس کر دیے. اب جب وہ واپس جاتے ہیں تو واپس جا کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو اتنا نیک کوئی شخص تھا کہ اس نے سارا اناج بھی دے دیا, غلہ بھی دے دیا اور پیمنٹ بھی نہیں دی, پیمنٹ بھی واپس کر دی. تو انہوں نے اپنے والد سے بڑا التجا کی کہ آپ اجازت دیں تو ہم اگلی دفعہ جب جائیں گے تو بنیامین کو ساتھ لے کے جائیں گے. اس نے خاص ہم سے ریکویسٹ کی تھی کہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کے آنا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ یعنی ان کو یہ کہتے ہیں کہ میں یہ دوبارہ سے یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک دفعہ میرا ایک بیٹا تم لوگ گنوا چکے ہو, میں اس کے ساتھ چانس نہیں لے سکتا. تو انہوں نے پھر تھوڑا سا کرٹیسائز بھی کیا کہ آپ اس یوسف کو لے کے بیٹھ گئے, کیونکہ اکثر اس بات پہ نا یعقوب علیہ السلام کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ ابا جان خدا کا واسطہ اب یوسف کو بھول جائیں کہ یوسف کا معاملہ بڑا پرانا ہو گیا, ہونا ہوتا تو واپس نہ آ چکا ہوتا. اب تو کتنے سال گزر گئے, پتہ نہیں 20 سال گزر گئے, 30 سال گزر گئے, اب تک آپ یوسف کی بات کر کے بیٹھے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام صبر جمیل کے ایک اعلیٰ پیکر تھے, اسی پہ بار بار اپنے آپ کو قائم رکھتے تھے. تو نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ جو ہے بنیامین کے ساتھ ایک میرا بیٹا پہلے جا چکا ہے, اس کو بھی تم لوگوں نے کہیں گم کر دینا. تو نے کہا نہیں نہیں آپ پلیز ہمیں اجازت دیں. خیر وہ بہت منتیں ترلے کرنے کے بعد اگلی دفعہ جب باری آئی جانے کی تو وہ بنیامین کو بھی ساتھ لے گئے. اب 11 بیٹے جا رہے ہیں جی یوسف علیہ السلام کے پاس. جب وہاں پہنچتے ہیں مصر میں تو یوسف علیہ السلام ان کے لیے ایک پراپر دعوت کرتے ہیں, اور دعوت کا انتظام یہ کیا کہ انہوں نے پہلے تو ان کو سامان وغیرہ دیا جو غلہ اناج چاہیے تھا, پھر سیٹنگ ارینجمنٹ ایسے کیا کہ ٹیبل فار 2 لگا دیے. زمین پہ ہی تھا لیکن جسے کہتے ہیں ٹیبل فار 2, 2 بندے ادھر 2 ادھر 2 ادھر 2 ادھر. تو سارے بھائی آپس میں بیٹھ گئے, اپنے سامنے بنیامین کی سیٹ رکھ دی کہ وہ جو تمہارا بھائی لاسٹ ٹائم نہیں آیا تھا نا اس کو میں اپنے ساتھ ٹیبل پہ بٹھاؤں گا. تو اب بنیامین جب ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب آپس میں بات چیت چل رہی ہے, بنیامین نے بھی پہچانا نہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے ایکسکیوز کیا کہ آپ کے باقی سب کھانا کھا رہے ہیں, آپ آئیے ذرا میں آپ کو تھوڑا سا ٹور کراتا ہوں. اور وہاں پہ جا کے بنیامین کو پکڑ لیا اور کہا کہ بنیامین مجھے پہچانو.
تو بنیامین کہتے ہیں یوسف یہ آپ ہیں؟ یعنی بنیامین نے پہچان لیا کہ یوسف یہ آپ تو نہیں، ان کا میں ہی ہوں. تو پھر انہوں نے کہا کہ اب بالکل خاموش ہو جاؤ، ذکر نہ کرنا بھائیوں سے، میں نے ایک ترکیب سوچی ہوئی ہے. تو پھر اب سوچیں کہ بنیامین کے دل میں کیا گزر رہا ہوگا اس ٹائم. وہ کیا سوچو گے کہ میرا وہ بھائی جو میرا سگا بھائی کب سے غائب ہے اب مجھے ملتا ہے، اور وہ اللہ نے کتنا نوازا ہے اس کو کہ یہ یہاں پہ مصر میں فائنانس منسٹر لگا ہوا ہے اور پورے لوگوں کو، جتنے علاقے کے لوگ ہیں ان کو غلہ تقسیم کر رہا ہے اور اتنی نیکیاں کما رہا ہے. تو اب وہ وہاں پہ چپ کر کے جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. اب یوسف علیہ السلام بنیامین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے عرصے کے بعد ایک جو ہے ری یونین ہو رہا ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے سپاہی اور سنتری جو تھے ان کو یہ کہا کہ شاہی ایک کوئی برتن تھا یا کوئی واز تھا بڑا ایکسپینسو تھا، یہ برتن جو ہے نا ایسا کرو ان کے اونٹوں میں سے، جو جن اونٹوں پہ یہ آئے ہیں ان میں سے بنیامین کا جو اونٹ ہے اس کی جو پاکٹ ہے اس میں چھپا دو جا کے. اور کچھ دیر کے بعد چیختے چلاتے ہوئے نا کہ چوری ہو گئی، ہم لٹ کے برباد ہو گئے. تو یہی ہوا کہ جی کچھ دیر کے بعد ایک شخص دوڑتا ہوا اندر آیا کہ صاحب ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے. کیا ہو گیا؟ کیا وہ جو بادشاہ کا بڑا شاہی کوئی برتن تھا وہ چوری ہو گیا جی، وہ بالکل نایاب چیز ہے، وہ بہت پرائسلیس سی چیز ہے، ٹریجر ہے، وہ غائب ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمارے گیسٹ ہیں، یہ کیسے چوری کریں گے، یہ تو ہمارے بڑے اچھے مہمان ہیں. تو انہوں نے کہا اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں یہاں پہ، پورے پیلس میں کوئی نہیں. تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں یہ بڑی آکورڈ سی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ میں سے کوئی چور نکلا تو آپ پہلے اس کی سزا خود بتا دیں. اچھا یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ان کی سزا کیا ہے، کہ جس جگہ سے یہ آ رہے ہیں کہ ہم اپنے یہاں کا رول فالو نہیں کریں گے، ہم آپ کا رول فالو کریں گے. ان کا رول یہ تھا، اور یہ بھی یوسف علیہ السلام کی ذہانت ہے، ان کا رول یہ تھا کہ جو چور پکڑا جائے گا، چور جس کی چوری کی ہوتی ہے اس کا غلام بن جاتا ہے. چور جو ہے جس کی چوری کی ہوتی ہے اس کا غلام بن جاتا ہے اگر چوری پکڑی جائے. تو انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ جی ہم تو بالکل ہم نے تو کوئی چوری نہیں کی، آپ تو ہمارے ساتھ اتنی عزت کرتے ہیں، آپ نے تمہارا اتنا اکرام کیا ہے، ہم کیوں چوری کریں گے آپ کی؟ آپ بالکل جی بائی آل مینز آپ ہمارے اونٹوں کی تلاشی لیں، ہماری تلاشی لیں. تلاشی نہیں سب کی، کچھ بھی نہیں. بنیامین کے اونٹ پہ پہنچے تو اندر سے وہ باز نکل آئے. تو اب سارے بھائی چیخ اٹھے، چلا اٹھے کہ یہ ہمیں پتہ تھا یہ ایسے ہی کام کرے گا. کہتے ہیں یہ بھی چور ہے، اس کا بھائی بھی چور تھا. اور علماء بیان کرتے ہیں کہ بھائی کو چور کیوں کہا؟ کہ اس نے ہمارے باپ کا دل چرایا تھا، اس نے ہمارے باپ کا دل چرایا تھا. یہ بھی چور ہے، اس کا بھائی بھی چور. اب یوسف علیہ السلام کھڑے ان کے سامنے، بھائی کہہ رہے ہیں یہ بھی چور ہے، اس کا بھائی بھی چور تھا. تو کہتے ہیں چلیں جو بھی بات ہے، بہرحال یہ بندہ جو ہے اب میرے پاس ہے، اب بنیامین میرے پاس ہے، آپ جاؤ چھٹی کرو سارے. اب انہوں نے یوسف علیہ السلام سے ملتے ترلے شروع کر دی کہ بس یہ ایسا نہ کیجیے گا، ہمارا باپ جو ہے پہلے بہت پریشان ہے، اور پہلے ہم اس کو وعدہ کر کے آئے تھے کہ جی بنیامین کو کچھ نہیں ہوگا، تو یہ یہاں پہ رہ گیا تو ہم اس کو کیا منہ دکھائیں گے، تو پلیز اگر آپ مہربانی کریں. انہوں نے کہا نہیں، آپ کا قانون ہے بھائی، میرا قانون تو ہے نہیں، تو میں تو بنیامین کو رکھوں گا، یہ تو میرا غلام ہے، آپ لوگ سارے چھٹی کریں یہاں سے. اچھا اب ان میں سے ایک جو بڑا تھا جس کا نام جوڈا بتایا جاتا ہے، اس نے کہا کہ میں اسی شہر کے باہر ایک جگہ پہ کیمپ کرتا ہوں، یا کسی جگہ پہ پڑاؤ ڈال لیتا ہوں، یا کسی ان میں رہ لیتا ہوں، کسی مسافر خانے میں. آپ لوگ سارے واپس جاؤ. وہ اس لیے رکا کہ جی فکر نہ کرو، ابا جان کو بتانا کہ میں ادھر ہوں، بنیامین کے ساتھ خیال رکھ رہا ہوں، تو میں اس پہ چیک کرتا رہوں گا، کچھ نہیں ہوگا بنیامین کو. لیکن باقی سارے تم لوگ واپس جاؤ اور ابا جان کو سمجھاؤ کہ بس یہ معاملہ ہو گیا ہے اور بنیامین نے خود چوری کی ہے، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں. تو خیر اب یہ واپس جاتے ہیں اور جا کے جو ہے نا بتاتے ہیں کہ بھئی بنیامین جو ہے وہ وہیں پہ رہ گیا، اور وہ تو جو ہے نا جو فائنانس منسٹر ہے مصر کے، ان کا غلام بن گیا، اب وہ واپس نہیں آ سکتا. اب یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کو بہت زیادہ غم ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ غم میں نابینا ہو جاتے ہیں. اتنا غم، کیونکہ انہوں نے پھر یہ بات رپیٹ کی کہ میرا یوسف گیا تھا پہلے اور اب بنیامین بھی چلا گیا. اور وہ کہتے ہیں، اور پھر انہوں نے بیٹوں نے کرٹیسائز کیا کہ آپ ابھی تک یوسف کو نہیں بھولے. انہوں نے کہا تمہیں میں نے کیا کہا ہے؟ میں تو اپنے جو بھی دکھ ہیں وہ اللہ کو سناتا ہوں، میں اللہ کے سوا کس کو سناتا ہوں؟ تم سے تو میں بات بھی نہیں کرتا کہ مجھے غم کیا لگا ہوا ہے، اور تم کیا جانو میرے دل پہ کیا گزرتی ہے. اتنے عرصے سے میں جو سہ رہا ہوں مجھے پتہ ہے، اور تم سے میں نے کبھی اپنے غم کا ذکر نہیں کیا، میں صرف اپنے غم اللہ کو سناتا ہوں بس، اور اس غم میں وہ نابینا ہو. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام ڈپریشن میں تھے، نہیں، دکھ تھا لیکن توکل اللہ پہ تھا، امید اللہ سے تھی. کبھی بھی یعقوب علیہ السلام نا امید نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ سے، کبھی بھی اللہ سے نا امید نہیں ہوئے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. ان کو پتا تھا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا. اب کیا ہوا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دیکھا جا رہا ہے کہ جی یعقوب علیہ السلام بھی نابینا ہو گئے، گھر کے اندر پھر حالات جو ہیں وہ تنگی کی طرف جا رہے ہیں. اب ان بھائیوں نے فیصلہ کیا، 9 جو بھائی رہ گئے، انہوں نے کہا کہ بھئی کچھ کرو، سامان اٹھاؤ کوئی، کیونکہ پیسے تو ہیں کوئی نہیں، پیمنٹ ہمارے پاس کرنے کے لیے ہے کچھ نہیں، بس جو ٹوٹی پھوٹی چیزیں مل رہی ہیں
تھوڑی بہت ہماری اپنی فصلیں ہیں وہ بالکل فارغ قسم کی ہیں، یہ اٹھاؤ، یہ ہم جا کے دیکھ کے آتے ہیں، اس کے عوض بنیامین کو رہا کرا لیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح تو نہیں ہمارا کام چل سکتا۔ اب وہ سارے دوبارہ نکلے، راستے میں جوڈا جو ہے اس کو بھی اٹھا لیا کہ آپ بھی چلو ساتھ، اور پھر جا کے پہنچ گئے یوسف علیہ السلام کے دربار میں، اور جا کے پھر گڑ گڑا کے روئے اور کہا کہ بھئی آپ ہم سے یہ تھوڑا سا معاوضہ لے لیں، لیکن ہمارا باپ جو ہے وہ رو رو کے نابینا ہو گیا، تو پلیز آپ بنیامین کو واپس کر دیں۔ یوسف علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں بنیامین کو واپس کر دیتا ہوں، پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس مقام پر سارے بھائی لرز جاتے ہیں اور کہتے ہیں یوسف یہ آپ ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سے بہت زیادہ فضیلت دی ہے، اللہ نے آپ پہ بے انتہا کرم کیا ہے، اور یقیناً ہم لوگ گناہ گاروں میں سے ہم نے بہت گناہ کیے۔ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اتنی پاورفل پوزیشن پہ ایک حکم دے کے ان ساروں کی گردنیں جو نا اڑا کے رکھ دیں، لیکن وہ اب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بہت سخت ایکشن ہوگا ہمارے خلاف، کہ ہم نے تو لٹرلی یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا کے کنویں میں پھینک آئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں آج تمہارے اوپر کھلی معافی ہے، آج تمہارے اوپر کوئی غم نہیں ہے، آج تمہارے ساتھ کوئی ایسی زیادتی نہیں کی جائے گی جو تم لوگوں نے میرے ساتھ کی تھی، اور کہا کہ اب جاؤ اور بنیامین کو بھی لے جاؤ، اور یہ قمیض جو ہے نا اپنی قمیض اتار کے دی اور کہا یہ میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ پورا کاروان دوبارہ نکلتا ہے، اور یہ جب وہاں سے روانہ ہوتا ہے تو وہاں اتنے دور فلسطین میں یعقوب علیہ السلام نکلتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور جب کاروان قریب آتا ہے تو جو یعقوب علیہ السلام کی بے چینی اور بے قراری ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ بالکل ان کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے تو نابینا یعقوب علیہ السلام اس کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں اور کاروان کی طرف جاتے ہیں، اور جب وہاں جاتے ہیں تو وہ ان کے بیٹے جو ہیں یوسف علیہ السلام کی قمیض ان کے چہرے پہ ڈالتے ہیں، وہ قمیض کو سونگھتے ہوئے اپنے چہرے پہ جب اس کا مسا کرتے ہیں تو آپ کی آنکھیں واپس آ جاتی ہیں، آپ کی بینائی واپس آ جاتی ہے، اور وہ پھر یوسف یوسف کا بس نام لیتے رہتے ہیں کہ میرا بیٹا زندہ ہے۔ پھر یہ سارے بھائی اپنے والد کو لے کر والدہ کو لے کر واپس مصر کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو ایک سیکنڈ بھی انتظار کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے کہ اب یہاں پہ ہم رکیں، کہ اب یوسف کا پتہ چل چکا تو چلو اسی وقت چلو۔ پورا کاروان واپس نکلتا ہے اور وہ مصر پہنچتے ہیں، اور جب یوسف علیہ السلام کے دربار میں آتے ہیں تو خود ساختہ طور پر ان کے والد، ان کی والدہ، ان کے سارے بھائی سجدے کی حالت میں گر جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام آگے بڑھ کے اپنے والد کو اٹھاتے ہیں اور ان سے یہ کلمات ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیارے ابا یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، یہ وہی خواب ہے اور آج اس کی تعبیر آج پوری ہو رہی ہے۔ سوچئے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک بیٹا جس کو کنویں میں پھینک دیا تھا، جس کے بارے میں لگتا یہ تھا کہ شاید یہ بیچارہ یہیں پہ مر جائے گا، اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی اس کو۔ اور پھر یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یقیناً تو نے میرے پہ بہت فضل کی ہے، مجھے بس جب میری موت آئے تو ایز اے مسلم میری موت آنی چاہیے، یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام کی حالت میں دنیا سے جاؤں۔ یعنی اللہ کے اتنے پیارے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اعزاز بخشا، وہ بھی اللہ سے یہ دعا کرنے کہ اللہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ پوری کہانی جو ہے اس میں دو تین چیزیں آپ کو نظر آئیں گی بار بار۔ ایک تو بہت سارے خوابوں کی تعبیریں آپ کو نظر آئیں گی، پھر ایک جو قمیض ہے اس کا 3 دفعہ ذکر آیا، ایک دفعہ شروع میں جب ان کے بھائیوں نے قمیض دی، ایک دفعہ زلیخا نے جب اس قمیض کو پھاڑ دیا تھا، اور پھر ایک دفعہ آخر میں جب اینڈ میں۔ ایک چیز جو ہم اس میں سیکھتے ہیں وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے پلانز جو ہیں نا، جس طرح کل ہم بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے پلانز اللہ کو ہی پتہ ہوتے ہیں، ہمارا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یوسف علیہ السلام جس مقام اور مرتبے پہ پہنچے، اس تک پہنچنے کے لیے ان کا کنویں میں گرنا لازمی تھا، ان کا مصر کے بازار میں بیچ دیا جانا لازمی تھا، ان کا جیل میں چلے جانا لازمی تھا، اور اسی طرح سے جو سارے معاملات اس کے بعد ہوئے ان کا ہونا لازمی تھا۔ تو جب بھی ہماری زندگی میں کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے نا جو ہمیں بہت برا لگ رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی میرے ساتھ اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے، جان جائیں یہ اللہ کے پلانز میں سے ایک پلان ہے، اور اللہ کے پلان کبھی بھی آپ کے حق میں برے نہیں ہو سکتے۔ تو جب یہ چیز ہم سیکھتے ہیں تو آئیڈیا ہوتا ہے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ العالی ہے، اللہ تعالیٰ العلیم ہے، الحکیم ہے۔
تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنا توکل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرنا چاہیے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس طرح کی جتنی بھی قرآن مجید میں کہانیاں ان سے صحیح طریقے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح طرح سے لیسنز ایکسٹریکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.